السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں ہندی کی مدد سے عربی بھاشا۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے، کیا تم نے سوچا؟ اگر ہمیں کسی سے یہ پوچھنا ہو کیا تم نے سوچا، تو ہم یہ کہیں گے ایش انتا فکر، ایش انتا فکر۔ ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، انتا عربی میں آپ، تم یا پھر تم نے کو کہتے ہیں، فکر عربی میں سوچا یا پھر سوچنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ایش انتا فکر، ایش انتا فکر۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا، کیا تم نے سوچا؟ ہاں میں نے بہت سوچا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ بولنا ہو، ہاں میں نے بہت سوچا، تو ہم یہ کہیں گے ایوا انا واجد فکر، ایوا انا واجد فکر۔ ایوا عربی میں ہاں کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور واجد عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور فکر عربی میں سوچا یا پھر سوچنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ایوا انا واجد فکر، ایوا انا واجد فکر۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا، ہاں میں نے بہت سوچا۔ تم نے کیا فیصلہ کیا؟ اگر ہمیں کسی سے یہ پوچھنا ہو، تم نے کیا فیصلہ کیا، تو ہم یہ کہیں گے انت ایش سوی قرار، انت ایش سوی قرار۔ انت عربی میں آپ، تم یا پھر تم نے کو کہتے ہیں، ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، سوی عربی میں کیا یا پھر کرنے کو کہتے ہیں، اور قرار عربی میں فیصلہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت ایش سوی قرار، انت ایش سوی قرار۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا، تم نے کیا فیصلہ کیا؟ میں کل بتاؤں گا۔ اگر ہمیں کسی سے عربی میں یہ کہنا ہو میں کل بتاؤں گا، تو ہم یہ کہیں گے انا بکرا یتعلم، انا بکرا یتعلم۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، بکرا عربی میں کل کو کہتے ہیں، یتعلم عربی میں بتاؤں گا یا پھر بتانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا بکرا یتعلم، یعنی میں کل بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے میں ابھی جا رہا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ بولنا ہو، ٹھیک ہے میں ابھی جا رہا ہوں، تو ہم عربی میں اسے اس طرح کہیں گے طیب انا الحین روح، طیب انا الحین روح۔ طیب عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جا رہا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے طیب انا الحین روح، طیب انا الحین روح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا، ٹھیک ہے میں ابھی جا رہا ہوں، کل میں واپس آؤں گا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ بولنا ہو کل میں واپس آؤں گا، تو ہم یہ کہیں گے بکرا انا ایجی، بکرا انا ایجی۔ بکرا عربی میں کل کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ایجی عربی میں آؤں گا یا پھر آنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے بکرا انا ایجی، بکرا انا ایجی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا، کل میں واپس آؤں گا۔ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اگر ہمیں کسی سے عربی میں یہ بولنا ہو تمہیں کیا پریشانی ہے، تو ہم یہ کہیں گے انت ایش مشکل، انت ایش مشکل۔ انت عربی میں آپ، تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں،
اور مشکل عربی میں پریشانی ہے یا پھر پریشانی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا ایش مشکل، انتا ایش مشکل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے تو ہم عربی میں اسے اس طرح کہیں گے انا ای مشکل معافی، انا ای مشکل معافی۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ای عربی میں کوئی کو کہتے ہیں، اور مشکل عربی میں پریشانی کو کہتے ہیں، اور معافی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ای مشکل معافی، انا ای مشکل معافی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، تم آدمی ٹھیک نہیں ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو تم آدمی ٹھیک نہیں ہو تو ہم اس طرح کہیں گے انتا نفر معافی کوئس، انتا نفر معافی کوئس۔ انتا عربی میں آپ تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، نفر عربی میں آدمی کو کہتے ہیں، اور معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور کوئس عربی میں ٹھیک کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا نفر معافی کوئس، انتا نفر معافی کوئس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم آدمی ٹھیک نہیں ہو، تم ہمیشہ جھگڑا کرتے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو تم ہمیشہ جھگڑا کرتے ہو تو ہم یہ کہیں گے انتا دائم سوی جنجال، انتا دائم سوی جنجال۔ انتا عربی میں آپ تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، دائم عربی میں ہمیشہ کو کہتے ہیں، سوی عربی میں کرتے ہو یا کرنے کو کہتے ہیں، اور جنجال عربی میں جھگڑا یا پھر لڑائی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا دائم سوی جنجال۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم ہمیشہ جھگڑا کرتے ہو، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم یہ کہیں گے ھذا طریقہ ما فی کوئس، ھذا طریقہ ما فی کوئس۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، طریقہ عربی میں طریقہ کو کہتے ہیں، اور ما فی کوئس عربی میں ٹھیک نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا طریقہ ما فی کوئس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے کام تمہارا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو مجھے نہیں چاہیے کام تمہارا تو ہم عربی میں اس طرح کہیں گے انا ما ابغا شغل انتا، انا ما ابغا شغل انتا۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں، اور انتا عربی میں آپ تم یا پھر تمہارا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ما ابغا شغل انتا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے نہیں چاہیے کام تمہارا، کوئی بات نہیں تمہاری مرضی۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کوئی بات نہیں تمہاری مرضی تو وہ یہ کہے گا عادی انتا مجاز، عادی انتا مجاز۔ عادی عربی میں کوئی بات نہیں کو کہتے ہیں، انتا عربی میں آپ تم یا پھر تمہاری کو کہتے ہیں، اور مجاز عربی میں مرضی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے عادی انتا مجاز، عادی انتا مجاز۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کوئی بات نہیں تمہاری مرضی، میں کچھ بھی نہیں بولوں گا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں کچھ بھی نہیں بولوں گا تو وہ یہ کہے گا انا ای شیء ما فی کلام،
آنا ای شیء ما فی کلام۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ای شیء عربی میں کچھ بھی کو کہتے ہیں، ما فی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور کلام عربی میں بولوں گا یا بولنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، آنا ای شیء ما فی کلام، آنا ای شیء ما فی کلام۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں کچھ بھی نہیں بولوں گا، یہ ہے تمہاری غلطی ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ ہے تمہاری غلطی ہے، تو وہ یہ کہے گا ھذا انت غلطان، ھذا انت غلطان۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ تم یا پھر تمہاری کو کہتے ہیں، غلطان عربی میں غلطی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، ھذا انت غلطان، ھذا انت غلطان۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ تمہاری غلطی ہے، نہیں اس کی غلطی ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو نہیں اس کی غلطی ہے، تو وہ یہ کہے گا لا ہوا غلطان، لا ہوا غلطان۔ لا عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، ہوا عربی میں وہ یا پھر اس کو یا پھر اس کی کو کہتے ہیں، اور غلطان عربی میں غلطی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، لا ہوا غلطان، لا ہوا غلطان۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا نہیں اس کی غلطی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کیا تم نے نہیں دیکھا، تو وہ یہ کہے گا ایش انت ما فی شوف، ایش انت ما فی شوف۔ ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ تم یا پھر تم نے کو کہتے ہیں، ما فی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور شوف عربی میں دیکھا یا پھر دیکھنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، ایش انت ما فی شوف، ایش انت ما فی شوف۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کیا تم نے نہیں دیکھا، میں نے سب دیکھا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی بھی کسی سے یہ کہہ رہا ہو میں نے سب دیکھا ہے، تو وہ یہ کہے گا انا کلو شوف، انا کلو شوف۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، کلو عربی میں سب کو کہتے ہیں، اور شوف عربی میں دیکھا یا پھر دیکھنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، انا کلو شوف، انا کلو شوف۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے سب دیکھا ہے، میں نے گاڑی دھو دیا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو، یا کوئی بھی کسی سے یہ کہہ رہا ہو میں نے گاڑی دھو دیا، تو وہ یہ کہے گا انا غسل سیارہ، انا غسل سیارہ۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، غسل عربی میں دھونے کو کہتے ہیں، اور سیارہ عربی میں گاڑی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، انا غسل سیارہ، انا غسل سیارہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے گاڑی دھو دیا، میں نیا نہیں ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں نیا نہیں ہوں، تو وہ یہ کہے گا انا جدید ما فی، انا جدید ما فی۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، جدید عربی میں نیا کو کہتے ہیں، اور ما فی عربی میں نہیں ہوں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، انا جدید ما فی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نیا نہیں ہوں، میں بہت پرانا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا کوئی بھی کسی سے یہ کہہ رہا ہو میں بہت پرانا ہوں، تو وہ یہ کہے گا
आना मर्रा गदीम, आना मर्रा गदीम। अना अरबी में मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, मर्रा अरबी में बहुत को कहते हैं और गदीम अरबी में पुराना हूँ को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे आना मर्रा गदीम, आना मर्रा गदीम। इसका हिंदी में मतलब होगा मैं बहुत पुराना हूँ, तुम नए हो। और अगर हमें किसी से ये कहना, ये पूछना हो तुम नए हो, तो हम ये कहेंगे अंता जदीद, अंता जदीद। अंता अरबी में आप, तुम या फिर तुम्हें को कहते हैं, जदीद अरबी में नए को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे अंता जदीद। इसका हिंदी में मतलब होगा तुम नए हो, हाँ मैं नया हूँ। अगर हमें किसी से ये कहना, ये बोलना हो या अगला कोई भी हमसे ये कह रहा हो हाँ मैं नया हूँ, तो वो ये कहेगा अयवा आना जदीद, अयवा आना जदीद। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैंने या फिर मुझे को कहते हैं और जदीद अरबी में नया हूँ को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे अयवा आना जदीद, अयवा आना जदीद। इसका हिंदी में मतलब होगा हाँ मैं नया हूँ। कब आए हो, अगर हमें किसी से ये कहना, ये बोलना हो या अगला कोई भी हमसे ये पूछ रहा हो कब आए हो, तो वो ये कहेगा मीता ईजी, मीता ईजी। मीता अरबी में कब को कहते हैं, ईजी अरबी में आए हो या फिर आने को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे मीता ईजी। इसका हिंदी में मतलब होगा कब आए हो, मैं 1 महीने पहले आया हूँ। अगर हमें किसी से ये कहना, ये बताना हो या अगला कोई भी किसी से ये कह रहा हो मैं 1 महीने पहले आया हूँ, तो वो ये कहेगा आना ईजी गबल वाजिद शहर, आना ईजी गबल वाजिद शहर। अना अरबी में मैंने या फिर मुझे को कहते हैं, ईजी अरबी में आया हूँ या फिर आने को कहते हैं, गबल अरबी में पहले को कहते हैं और वाजिद अरबी में, वाजिद शहर अरबी में 1 महीने को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे आना ईजी गबल वाजिद शहर, आना ईजी गबल वाजिद शहर। इसका हिंदी में मतलब होगा मैं 1 महीने पहले आया हूँ। मेरे पास इकामा नहीं है, अगर हमें किसी से ये कहना, ये बताना हो या अगला कोई भी हमसे ये कह रहा हो मेरे पास इकामा नहीं है, तो वो ये कहेगा इंदना इकामा माफ़ी, इंदना इकामा माफ़ी। इंदना अरबी में मेरे पास को कहते हैं, इकामा अरबी में इकामा को कहते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे इंदना इकामा माफ़ी, इंदना इकामा माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होगा मेरे पास इकामा नहीं है, अभी बाहर नहीं निकलना। अगर हमें किसी से ये कहना, ये बोलना हो या अगला कोई भी हमसे ये कह रहा हो अभी बाहर नहीं निकलना, तो वो ये कहेगा अलहीन माफ़ियत ला बर्रा, अलहीन माफ़ियत ला बर्रा। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, माफ़ी अरबी में नहीं को कहते हैं और यतला अरबी में निकलना या फिर निकलने को कहते हैं और बर्रा अरबी में बाहर को कहते हैं। इन शब्दों को मिलाकर बोलेंगे अलहीन माफ़ियत ला बर्रा, अलहीन माफ़ियत ला बर्रा। इसका हिंदी में मतलब होगा अभी बाहर नहीं निकलना, मैं क्यों नहीं निकलूँगा। अगर हमें किसी से ये कहना, ये बोलना हो या अगला कोई भी हमसे ये कह रहा हो मैं क्यों नहीं निकलूँगा, तो वो ये कहेगा आना लेश माफ़ी यतला,
انا لیش ما فی یتلا۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور یتلا عربی میں نکلوں گا یا پھر نکلنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا لیش ما فی یتلا، انا لیش ما فی یتلا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں کیوں نہیں نکلوں گا، کیونکہ پولیس پکڑ لے گا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کیونکہ پولیس پکڑ لے گا، تو وہ یہ کہے گا عشان یمسک صورتا، عشان یمسک صورتا۔ عشان عربی میں کیونکہ کو کہتے ہیں، یمسک عربی میں پکڑ لے گا یا پھر پکڑنے کو کہتے ہیں، اور صورتا عربی میں پولیس کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے عشان یمشک صورتا، عشان یمسک صورتا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کیونکہ پولیس پکڑ لے گا۔ تم ابھی روم میں بیٹھو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم ابھی روم میں بیٹھو، تو وہ یہ کہے گا انت الحین اجلس غرفہ، انت الحین اجلس غرفہ۔ انت عربی میں آپ، تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور اجلس عربی میں بیٹھو یا پھر بیٹھنے کو کہتے ہیں، اور غرفہ عربی میں روم کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت الحین اجلس غرفہ، انت الحین اجلس غرفہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم ابھی روم میں بیٹھو۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔